کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ اچانک آپ کی زندگی بدلنے لگتی ہے؟ وہ لوگ جن کے بغیر آپ ایک دن گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آہستہ آہستہ دور ہونے لگتے ہیں۔ محفلیں وہی رہتی ہیں مگر آپ کا دل وہاں نہیں لگتا۔ فون میں سینکڑوں نمبر ہوتے ہیں مگر بات کرنے کے لیے ایک شخص بھی نہیں ملتا۔ آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچتے رہتے ہیں، آخر ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں اللہ نے مجھے سب سے الگ کر دیا؟ کیا یہ سزا ہے یا واقعی میں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہوں؟ یا پھر اس تنہائی کے پیچھے کوئی ایسی حکمت چھپی ہوئی ہے جسے میں ابھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو وہ جواب مل جائے جس کے لیے آپ نے یہ ویڈیو کھولی ہے۔ زندگی میں کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں جہاں انسان لوگوں کے درمیان رہ کر بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ وہ ہنستا بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے، روزمرہ کے کام بھی کرتا ہے، مگر اندر کہیں ایک خاموش خلا ہو جاتا ہے جو ہر وقت اسے کھاتا رہتا ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ احساس صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اندر سے بہت کچھ جھیل رہے ہوتے ہیں۔ باہر سے مضبوط نظر آنے والے لوگ اکثر اندر سے سب سے زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ہر ایک کو سن لیتے ہیں مگر خود کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ سب کے لیے موجود ہوتے ہیں مگر ان کے لیے کوئی موجود نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اللہ انسان کو لوگوں سے ہٹا کر خاموشی کے ایک ایسے راستے پر لے جاتا ہے جہاں صرف وہ ہوتا ہے اور اس کا رب۔ شروع میں یہ تنہائی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ انسان بار بار لوگوں کی طرف بھاگتا ہے، وہ چاہتا ہے کوئی ایسے سمجھے، کوئی اس کے دل کی تھکن دیکھ لے، کوئی آ کر کہے سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ مصروف ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ آہستہ آہستہ یہ سیکھنے لگتے ہیں کہ ہر درد ہر انسان کو نہیں بتایا جا سکتا۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے سامنے کھلتے ہیں۔ شاید یہی وہ پہلا سبق ہوتا ہے جو تنہائی انسان کو سکھاتی ہے کہ ہر دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہتا، مگر اللہ تعالیٰ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان اکیلا محسوس کرنے لگے تو شاید اللہ اس سے ناراض ہے، حالانکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ انسان کو لوگوں کے شور سے دور ہونے کا موقع دیتا ہے تاکہ وہ خود کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے، کیونکہ دنیا کے شور میں انسان اکثر خود کو کھو دیتا ہے۔ وہ وہ ہر وقت لوگوں کی رائے، لوگوں کی توجہ اور لوگوں کی محبت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اندر سے تھکنے لگتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ حقیقت میں چاہتا کیا ہے۔ تب بعض اوقات تنہائی انسان کو اپنے دل کی حالت سمجھنے کا موقع دیتی ہے، ایک ایسی خاموشی جہاں انسان پہلی بار اپنے اندر کی آواز سننے لگتا ہے، اور شاید اپنے رب کے قریب ہونے کا احساس بھی پہلے سے زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، کچھ لوگ جب بہت ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کی عبادت کا انداز بدلنے لگتا ہے، ان کی دعائیں بدل جاتی ہیں۔ پہلے وہ جلدی جلدی دعا مانگ کر اٹھ جاتے تھے، مگر اب دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ پہلے انہیں سجدہ صرف عبادت محسوس ہوتا تھا، مگر اب وہ سجدوں میں سکون تلاش کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ بعض اوقات درد انسان کو اس احساس تک لے کے جاتا ہے جہاں وہ خوشیوں میں کبھی نہیں پہنچ پاتا۔ انسان جب بہت بے بس محسوس کرتا ہے تب اسے اللہ کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور شاید تنہائی کی ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان دوبارہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر تنہائی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ تنہائیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے، اور کچھ تنہائیاں انسان کو بدلنے کا سبب بن جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان اس تنہائی کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر وہ صرف لوگوں کے دور ہو جانے کو ہی دیکھتا رہے گا تو وہ اندر سے خالی محسوس کرنے لگتا ہے، مگر اگر وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید اس مرحلے میں بھی کوئی حکمت ہے تو یہ تنہائی آہستہ آہستہ اس کی طاقت بننے لگتی ہے۔ حالانکہ دل کا حقیقی سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، مگر انسان اکثر یہ بات اس وقت سمجھتا ہے جب دنیا کے سہارے کمزور محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اور شاید آپ بھی ابھی اسی مرحلے سے گزر رہے ہو۔
آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ بدل گئے ہیں، پہلے جیسے نہیں رہے، جن سے آپ کو امیدیں تھی وہی آپ کو سمجھ نہیں سکے۔ آپ نے دل کھول کر محبت دی مگر بدلے میں خاموشی ملی۔ آپ نے ساتھ نبھایا مگر وقت آنے پر خود کو اکیلا پایا۔ اور اب آپ اندر ایک ایسا سوال بار بار اٹھ رہا ہے، آخر اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں ہونے دیا؟ اس سوال کا جواب فوراً سمجھ نہیں آتا، کیونکہ کچھ حکمتیں وقت کے ساتھ کھلتی ہیں، بالکل ایسے جیسے رات کے اندھیرے میں انسان کو راستہ صاف نظر نہیں آتا، مگر صبح ہوتے ہی سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ صرف درد دیکھ رہے ہیں، مگر ہو سکتا ہے چند مہینوں بعد آپ یہی کہو کہ اگر وہ لوگ میری زندگی سے نہ جاتے تو میں کبھی اپنے رب کے اتنا قریب نہ آتا۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتے، کچھ صرف ایک سبق ہوتے ہیں، ایک آئینہ، ایک امتحان۔ وہ آپ کے جذبات، تعلقات، دھوکے، امید اور حقیقت کے درمیان فرق سکھا کر چلے جاتے ہیں، مگر انسان انہیں اپنی منزل سمجھ بیٹھتا ہے، جبکہ وہ صرف راستہ ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ انہیں آپ سے دور کرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب کچھ کھو بیٹھے ہو، حالانکہ حقیقت میں اللہ آپ کو اس چیز سے آزاد کر رہا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو اس سے دور کر رہی تھی۔ تنہائی کا ایک عجیب اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انسان کو اس وقت حقیقت دکھائی دیتی ہے جب آپ کے پاس مصروفیات نہیں رہتی، جب ہر وقت بات کرنے والے لوگ نہیں رہتے، جب ہر لمحہ توجہ نہیں ملتی، تب آپ پہلی بار خود سے ملتے ہیں۔ اور سچ کہیے، خود سے ملنا آسان نہیں ہوتا۔ انسان دوسرے سے تو چھپ سکتا ہے مگر خود سے نہیں۔ تنہائی آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اپنے اندر جھانکیے، اپنے خوف کو دیکھیے، اپنی کمزوریاں دیکھیے اور درد دیکھیے جسے آپ برسوں سے مصروفیت کے پیچھے چھپا رکھے تھے۔ اس لیے بہت لوگ تنہائی سے بھاگتے ہیں، وہ ہر وقت خود کو مصروف رکھتے ہیں تاکہ انہیں اپنے اندر کی خاموشی سنائی نہ دے۔ مگر جو لوگ اس خاموشی کا سامنا کر لیتے ہیں وہ بدلنے لگتے ہیں، ان کے اندر پختگی آتی ہے، ان کی سوچ بدلتی ہے، وہ دنیا کو پہلے جیسا نہیں دیکھتے، وہ سمجھتے لگتے ہیں کہ ہر تعلق ہمیشہ نہیں رہتا، ہر خوشی مستقل نہیں رہتی، اور ہر انسان آپ کو سمجھنے کے لیے نہیں بنا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان آہستہ آہستہ لوگوں سے شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے مگر اندر سے پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اس کے اندر ایک نرمی آ جاتی ہے، وہ کم بولتا ہے مگر زیادہ محسوس کرتا ہے، وہ پہلے کی طرح ہر جگہ خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اب اسے سمجھ آنے لگتا ہے کہ اصل سکون لوگوں سے جیتنے میں نہیں، خود کو اللہ کے حوالے کرنے میں ہے۔ شاید اس لیے کچھ سب سے خوبصورت دعائیں تنہائی میں پیدا ہوتی ہے، وہ دعائیں جو انسان کسی محفل میں کبھی نہیں مانگتا۔ رات کے آخری پہر، خاموش کمرے میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور صرف ایک ٹوٹا ہوا دل جاگ رہا ہوتا ہے، وہ انسان پہلی بار سچ بولتا ہے۔ وہاں انسان پہلی بار سچ بولتا ہے، سچ قبولتا ہے۔ وہ مضبوط بننے کی اداکاری نہیں کرتا، وہاں وہ صرف ایک بندہ ہوتا ہے جو اپنے رب سے کہتا ہے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کو یہی لمحے سب سے زیادہ پسند ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان دنیا کے سامنے نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اصلی ہوتا ہے۔ نہ دکھاوا، نہ غرور، نہ بناوٹ، صرف ایک سچا دل، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ آپ ابھی شاید یہ سب پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے ہو، شاید ابھی آپ صرف درد محسوس کر رہے ہو، مگر ہو سکتا ہے یہ تنہائی آہستہ آہستہ آپ کو بدل رہی ہو۔ ایک ایسا انسان جو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہو، ایک ایسا انسان جو زندگی کو پہلے سے زیادہ گہرائی میں سمجھنے لگا ہو۔ اور شاید آہستہ آہستہ آپ یہ سیکھ رہے ہو کہ لوگوں کے بدل جانے سے انسان مکمل نہیں ٹوٹتا، اگر اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر تنہائی واقعی ایک حکمت ہے تو پھر کیوں کچھ لوگ اس تنہائی میں مزید بکھر جاتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگ اللہ کے قریب آنے کے بجائے اندر سے خالی ہوتے چلے جاتے ہیں؟ اور آخر وہ کون سی غلطی ہے جو انسان تنہائی کے دوران کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ آزمائش اس کی طاقت بننے کے بجائے اس کا بوجھ بن جاتی ہے؟ شاید اس سوال کا جواب ہی آپ کی زندگی بدل دے۔
دیکھیے تنہائی صرف ایک حالت نہیں بلکہ ایک امتحان بھی ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں کچھ لوگ اپنے آپ کو دوبارہ پا لیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اپنے اندر ہی گم ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ انسان اپنی تنہائی کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ اسے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بناتا ہے یا اپنے درد کی قید۔ بہت سے لوگ جب تنہا ہوتے ہیں تو خاموشی میں ڈوبنے کے بجائے خود کو دنیا میں اور زیادہ کھو دیتے ہیں۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان رہنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ انہیں اپنے دل کی آواز سنائی نہ دے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو دنیا کا شور اتنا نہیں ڈراتا جتنا اپنی روح کی خاموشی ڈراتی ہے۔ وہاں انسان کو وہ سب یاد آنے لگتا ہے جس سے وہ برسوں بھاگتا رہا، اپنی غلطیاں، اپنی کمی، اپنے خوف، اپنے ٹوٹے ہوئے خواب، اپنی وہ دعائیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ لیکن شاید آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات جب انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے تو یہ صرف کھونے کا مرحلہ نہیں ہوتا بلکہ بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان آہستہ آہستہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کا دل کن چیزوں سے حد سے زیادہ وابستہ ہو چکا تھا، کون سی امیدیں تھیں جنہوں نے اسے اندر سے کمزور کر دیا تھا، اور کن لوگوں کو اس نے اپنی خوشی کا مرکز بنا لیا تھا۔ کیونکہ جب انسان کا دل ہر وقت صرف لوگوں سے جڑا رہے تو وہ اکثر اپنا سکون بھی انہی سے وابستہ کر لیتا ہے، حالانکہ حقیقی سکون اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھنے میں ہوتا ہے، اور شاید اسی لیے کچھ جدائیاں بھی رحمت ہوتی ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ایک مرحلہ ایسا آیا تھا جب وہ لوگوں سے کٹ گئے تھے، کنواں، غلامی، قید، ہر جگہ تنہائی تھی، مگر وہ تنہائی ان کی تباہی نہیں بنی، ان کی تیاری بنی۔ اللہ بعض بندوں کو ہجوم سے نکال کر خاموش راستوں پر اس لیے لے جاتا ہے کیونکہ انہیں وہ چیزیں سکھانی ہوتی ہے جو صرف تنہائی میں سیکھی جا سکتی ہے، اور انہی راستوں میں انسان کا دل پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ شاید آپ ابھی اسی تبدیلی کے راستے پر ہیں، اسی لیے آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ پہلے ہر بات پر فوراً رد عمل کر دیتے تھے، اب خاموش رہنے لگے ہیں۔ پہلے لوگوں کی منظوری ضروری لگتی تھی، اب دل ہر کسی کو اہم نہیں سمجھتا، اور شاید یہ ان خاموش راتوں کا اثر ہے جن میں آپ نے بہت کچھ محسوس کیا۔ سچ یہ ہے کہ تنہائی انسان کو یا تو اندر سے تھکا دیتی ہے یا اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ اگر انسان صرف مایوسی میں ڈوبا رہے تو دل مزید ٹوٹنے لگتا ہے، لیکن اگر وہ آہستہ آہستہ اللہ سے تعلق مضبوط کرے تو یہی خاموشی اس کے دل کا سکون بننے لگتی ہے۔ اور شاید آپ بھی اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ دنیا کے تعلقات خوبصورت ہو سکتے ہیں مگر مکمل سہارا نہیں بن سکتے، کیونکہ انسان بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، دل بدل جاتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے جو ہر حال میں باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان اپنی تنہائی سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے، وہ اسے قبول کرنا سیکھ لیتا ہے۔ پھر وہ ہر وقت لوگوں کے درمیان رہنے کی کوشش نہیں کرتا، اسے خاموشی سے ڈر نہیں لگتا، وہ اپنے رب سے بات کرنا سیکھ لیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر وقت سمجھا جانا ضروری نہیں ہوتا، ہر وقت لوگوں کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ سفر انسان کو اکیلے ہی طے کرنے پڑتے ہیں۔ شاید آپ کی زندگی میں بھی ابھی ایسا ہی ایک سفر چل رہا ہے، آپ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سب سے پہلے جیسا اب کوئی نہیں رہا، اب پہلے جیسا کوئی نہیں رہا، لوگ بدل گئے، مگر شاید اللہ نہیں چاہتا کہ سب پہلے جیسا رہے، کیونکہ اگر آپ ہمیشہ وہی رہتے جو پہلے تھے تو شاید کبھی وہ انسان نہ بنتے جو اب بن رہے ہیں، اور یہی تنہائی آپ کو اندر سے گہرا بنا رہی ہے۔ اب آپ ہر ہنستے چہرے کو خوش نہیں سمجھتے، اب آپ جانتے ہیں کہ خاموش لوگ بھی اندر بہت کچھ جھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب جلدی کسی کو جج نہیں کرتے کیونکہ درد انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ وہ تکلیف جو آپ کو توڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، شاید وہی آپ کے اندر احساس پیدا کر رہی تھی، اور شاید یہی اس تنہائی کی ایک حکمت ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو ختم نہیں کر رہا بلکہ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ وہ آپ کو لوگوں پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پر یقین کرنا سکھا رہا ہے،
اور شاید اسی لیے انسان ایک وقت کے بعد یہ سمجھنے لگتا ہے کہ سکون ہمیشہ لوگوں میں نہیں ملتا، کبھی کبھی اللہ کو یاد کرتے ہوئے خاموش بیٹھنے میں بھی مل جاتا ہے۔ اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ خود پیچھے مڑ کر دیکھیے گا اور دل میں آہستہ آہستہ محسوس کیجیے گا، میں اس وقت اکیلا نہیں تھا، اللہ مجھے اپنے قریب آنے کا راستہ دکھا رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باہر سے ٹھیک نظر آتے ہیں مگر اندر سے خاموشی میں ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ شاید آپ بھی انہی میں سے ایک ہو۔ اگر اس ویڈیو کی کسی بات نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو خاموش مت جانا، کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھ دو، اللہ ہی کافی ہے۔ شاید آپ کا یہی ایک لفظ کسی دوسرے تھکے ہوئے انسان کو ہمت دے دے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی دل کو سکون دینے والے پیغامات مزید لوگوں تک پہنچے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک کلک کسی ایسے انسان تک یہ بات پہنچا دے جو ابھی بھی اپنی تنہائی میں ہار ماننے والا ہو۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے، آمین۔